أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد في مقام حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ احباب پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بعد از درود و سلام کوئی تعارف نہیں اور کوئی فالتو باتیں نہیں، دو باتیں میں نے جناب کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے اللہ تخیل میں پختگی نصیب فرمائے، اللہ صحیح معنوں میں ادب کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے چند گزارشات آپ تک پہنچانے کی توفیق بخشے۔ خطاب لاجواب تو آپ نے میرے بعد سماعت فرمانے ہیں، میں نے دو چار باتیں اپنے فائدے کے لیے اور اپنا نام آقا علیہ السلام کے دین لوگوں تک پہنچانے والے لوگوں میں شامل کرنے کے لیے ایک آیہ مقدسہ قرآن مجید میں سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن میں دو باتیں جناب کے گوش گزار کرتے ہوئے میں نے جناب سے اجازت چاہنی ہے، لیکن گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک درخواست کروں گا کہ آپ حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لے کر آئیں، کیونکہ ہم نے باتیں آپ سے کرنی ہوتی ہیں، اور اگر آپ ہی ایسے رسمن آ کر بیٹھیں گے تو پھر سمجھ لیں ہم کس سے باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت کا مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے زندگی جینے کا ایک بہترین اصول مجھے اور آپ کو قیامت تک کے مسلمانوں کو مرحمت فرمایا۔ اللہ نے پوچھا یہ ہے کہ تمہیں زندگی جینے کا ایک اصول چاہیے؟ تو بندوں نے کہا ہاں جی ہمیں زندگی جینے کا ایک اصول چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا آؤ پھر تمہیں ایک ضابطہ بتاتا ہوں، پھر ایک طریقہ بتاتا ہوں، پھر ایک سلیقہ سکھاتا ہوں، پھر ایک درس دیتا ہوں، پھر ایک سبق دیتا ہوں۔ بے شک یہ قرآن میرا ہے پر زبان میرے محبوب کی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے اوپر یہ قرآن نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں، اور کافہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تھوڑے بہت نہیں، پورے کے پورے۔ وقت کے دامن کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ میں باتیں تھوڑی سی الجھاؤں یا بڑی کروں، اس لیے میں بالکل براہ راست ایک ہی مرکز پر اور ایک ہی راستے پر چلتے ہوئے 10 منٹ آپ سے میں نے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ ادخلوا، سارے کے سارے داخل ہو جاؤ۔ ہو کس میں؟ فی السلم، اسلام کے اندر۔ اور ہونا کتنا داخل ہے؟ آدھا نہیں، 3 حصے نہیں، 1 حصے نہیں، 2 حصے نہیں، پورا کا پورا اسلام کے اندر داخل ہونا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر مت چلنا، شیطان کی پیروی مت کرنا۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، پکی بات ہے کہ وہ تمہارا کھلا مکھلا دشمن۔ اللہ اللہ اللہ، یہ لفظی ترجمہ ہے اللہ نے۔ اب میں آپ کو یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیہ مقدسہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر نازل کی ہوئی۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں یار ہم شادیاں کرتے ہیں، مولوی ہم سے کہتے ہیں کہ آپ یہ دین اپنائیں۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں کہتا، کوئی مولوی نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ انداز بات کرنے کا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، بعض علماء کرام جو ہے سادہ لفظوں میں بات کر جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو قرآن سے ثابت کروں گا کہ اللہ درس دیتا ہے کہ فوتگی میں بھی اسلام کے اندر رہنا ہے، شادی میں بھی اسلام کے اندر رہنا ہے، اسلام کے اندر رہنا۔ اب آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کے بہت سارے ساتھیوں نے ایک وقت میں اسلام قبول کیا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تہذیب سے اسلام میں آئے۔ اسلام میں آنے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے؟ ایک تو ہفتے کے دن کا احترام کرتے تھے، نمبر 2 ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کو آپ برا جانتے تھے، نمبر 3 پر آپ جو ہے شریعت
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ باتیں اسلام میں مباح ہیں، یہ باتیں اسلام میں مستحب اعمال ہیں، لیکن پچھلی شریعت میں لازم اور واجب تھے۔ لہٰذا اگر میں اسلام کا ایک مستحب عمل چھوڑ کر پچھلے مذاہب پر اگر عمل کروں اور ان کے واجبات کو میں بچا لوں تو شاید ہو سکتا ہے کہ مجھے شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی فیض نصیب ہو اور میرے آقا علیہ السلام کا اسلام کا بھی فیض نصیب ہو۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمایا یہ جو وسوسے تمہارے ذہن میں آ رہے ہیں کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تہذیب کو بھی بچا لوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہذیب کو بھی بچا لوں، تو فرمایا یہ وسوسے اسلام کے نہیں بلکہ یہ شیطان کے ہیں، لہٰذا تم نے ان وساوس سے بچنا ہے اور مطلقاً تم نے اسلام کی شریعت میں داخل ہونا ہے۔ اب تمہیں فیض کسی اور جگہ سے حاصل نہیں ہوگا، اب اگر تمہیں فیض حاصل ہوگا تو میرے آقا علیہ السلام کی شریعت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ پیکری صدقداز میٹھی آواز کے مالک جناب غلام محمد نیازی آپ بھی تشریف لا چکے ہیں، ہمارے مہمان ثنا خان۔ میں آپ کو اس بزم کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب بھائی محمد رحمت علی بھی آپ بھی تشریف لے آئے ہیں اور انشاءاللہ چند ہی لمحوں کے بعد حضرت صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ چند ہی لمحوں کے بعد آپ کو بھی انشاءاللہ صدا دیں گے۔ آپ باواز بلند بولیں سبحان اللہ۔ فرمایا اب تمہیں فیض جو ہے کسی اور شریعت سے حاصل نہیں ہوگا، اب تمہیں فیض جو حاصل ہوگا وہ میرے آقا علیہ السلام کی شریعت سے حاصل ہوگا۔ میں جناب سے ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں، اگر میرے آقا علیہ السلام کا کوئی امتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرے، اسلام کے ہوتے ہوتے اللہ قرآن بھیج کر اس کو منع کرے کہ تو نے اب فیض شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل نہیں کرنا، تو نے اب فیض میرے آقا علیہ السلام کے اسلام سے حاصل کرنا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے کیا وہ رب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اس کے نبی کا پیروکار شیطان کی بات کو مانے؟ کیا وہ رب اجازت دیتا ہے کہ اس کے نبی کا پیروکار رب ایک نبی کی پیروی نہ کرنے دے جس کی شریعت گزر گئی؟ رب یہ کہے کہ اگر فیض چاہیے، اگر امن چاہیے، اگر سلامتی چاہیے، اگر عزت چاہیے، اگر فرما بردار اولاد چاہیے تو فیض تمہیں صرف اور صرف میرے آقا علیہ السلام کی شریعت سے حاصل ہوگا، اس کے علاوہ اور کہیں سے حاصل نہیں ہوگا۔ آج جو بھی علماء کرام آپ سے یہ کہتے ہیں کہ فوتگی میں بھی اسلام میں رہیں اور جناب والا شادگی میں بھی اسلام میں رہیں، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، اس میں دو شریعت کی باتیں ہیں اور میرے آقا علیہ السلام کے صحابی اس میں شامل ہیں، اللہ کا قرآن اس میں شامل ہے، میرے آقا علیہ السلام کی زبان اس میں شامل ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے دین اسلام کو ماننے والا تو کسی اور شریعت کی طرف بھی نہیں جا سکتا۔ تو بتائیے وہ شین رائن کے قدموں پر کیسے کوئی بنتا ہے جواز؟ پھر ہماری شادیاں کیسے ہوتی ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اسلامی شادی کے رکن بھی بتاتا چلوں، ہم نے تو پتہ نہیں کتنے اس کے ارکان بنا لیے اور کتنے عذابات برپا کر رکھے ہیں۔ اسلام میں صرف اور صرف ایجاب قبول کروانا اور گواہوں کا ہونا یہ فرض ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کتنی سادی شادی ہوتی ہے اسلام کی، جس کو آپ نے 25 لاکھ سے بھی آگے بڑھا کر کھڑا کر رکھا ہے۔ قوم غریب کے لیے عذاب بنا رکھے ہیں ہماری قوم نے۔ ایجاب قبول کروانا اور گواہوں کا ہونا یہ باتیں فرض ہیں، فرض۔ اس کے بعد حق مہر بی بی کا یہ واجب ہے۔ اس کے بعد نکاح شریف کا خطبہ سننا یہ سنت ہے۔ نکاح کے فوراً بعد میٹھی چیز کے ایسے اوپر آسمان پہ چھٹے مارنا آج یہ رواج ہی نہیں رہا باقی۔ اب تو ادب و احترام کے ساتھ شافروں کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ لکھ کے پھر دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کاش کہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت کو اس وقت بھی زندہ کیا جاتا، اور جو پتاسے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کے نکاح پڑھاتے ہوئے آسمان پر اڑائے ہوں گے اور جو صحابہ نے وہ پتاسے اٹھائے ہوں گے تو اس میں لطف کتنا ہوگا۔
وہ یار فیشن اپناؤ، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے تارک تو نہ بنو یار۔ آپ آدھا کلو پتاسے لے کے کیوں نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ذرا فضا میں اچھالیں تو صحیح، چھوٹے بچے پکڑے تو صحیح، ارے کھائیں تو صحیح، پھر اس شادی کا آپ لطف دیکھیے گا۔ کیا برباد ہو گئے، اللہ کی قسم ہمارے کھاتے بہت ختم ہو چکے ہیں۔ ایجاب قبول کروانا گواہوں کا ہونا فرض ہے، بی بی کا حق مہر واجب ہے، نکاح کا خطبہ سننا سنت ہے، نکاح کے خطبے کے بعد میٹھی چیزیں یا پتاسے وغیرہ فضا میں اچھالنا یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس کے بعد حسب توفیق مفت ولیمہ، مفت حضرت جی مفت۔ ہاں اسلام کا یہ کوئی مزاج نہیں ہے 2000 دے دیں 3000 دے دیں 4000 دے دیں، 2000 بندے بلائیں 4000 بندے بلائیں۔ اسلام کہتا ہے اللہ جتنی توفیق دے، حسب توفیق۔ بیٹا آپ کا ہے، ولیمہ بھی آپ نے کرنا ہے، اپنی جیب سے اللہ جتنی بھی توفیق دے دے غریبوں کو کھلائیں۔ یہ غریب کھاتے جائیں گے، آپ کے بیٹے کے لیے دعا کرتے جائیں گے، آپ کے بیٹے کے گھر آنے والی جو بی بی ہوگی وہ بھی پیک کرے اسلام ہوگی، اس بی بی سے جو اولادیں ہوں گی وہ بھی پیک کرے اسلام ہوں گی، اور یہ نسل در نسل چلتی جائے گی۔ اگر بابا زندہ ہوگا دنیا میں یہ بچے خدمت کریں گے تب بھی سکون حاصل ہوگا، اگر بابا اس دنیا سے رخصت ہو گیا بچے پیچھے نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو بابا تب بھی چین میں۔ جب چھوڑا ہے اسلام کو بابا شودہ جی نہیں ذلیلے تو مرن تو بعد اگلے آدن منڈو ختم ہی، اور قصور بالاں دنی والبابد ہے۔ بابا جی والے شادی کرن لگا ہوں والے کو کوئی پتہ کیا نہیں اسلام میں کو کیا دے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت کیا دی ہے۔ اللہ تعالی فرماوے کہ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا امتی ہوئے تے فیض حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی امت تو گھننا چاہے، شریعت تو اللہ اجازت نہیں دیندا تے ہوئے نبی سائیں دا امتی، ہوئے نبی سائیں دا غلام، ڈاڈائی نبی سائیں دا امتی، بابا بھی نبی سائیں دا امتی، آپ بھی نبی سائیں دا امتی ہوئے تے شادی تو 8 جوارا پہلے پورے ٹبر دے نمازیں چٹویں، جڑے مہمان گھراں میں انہاں دے نمازاں چٹویں تے وال جناب ولیمے تے وال جناب کیا کیا عذاب۔ اے بھائی میرے اے دیکھو، اگر چاندے وے گھر بسامنا تو بہتری میں جی اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں تھوڑے تھوڑے داخل نہ، فوت کیچ اندر شادی تے بہر، زمینہ گنانے چ اندر زمینہ ونڈانے چ، فرمایا کچھ کہنا حاصل تھی سی اگر چاندے وے کہ ایسا عزت حاصل کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ عالم بعمل حضرت علامہ مولانا محمد منظور مہروی گولی صاحب آپ تشریف لے آئے ہیں، میں آپ کو اس بزم کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ست بسم اللہ جی آیا